یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان اور بلوچستان بالکل صحیح سمت کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جب بھی بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو ریاست کے سامنے اس قسم کے بیریئرز لا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارا دشمن، ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایک اس کا سدباب کیا جائے کہ فیک نیوز، پروپیگنڈا، نفرت کی سیاست، جھوٹ کی سیاست، اس کا سدباب ہونا بے حد ضروری ہے۔ ماہرنگ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دھرنے، لیکن حکومت نے کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ آپ کا آئینی حق بنتا ہے کہ آپ اپنے حق کی بات کریں، احتجاج کریں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ کچھ فیک نیوز، کچھ فیک ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئیں کہ کسی کی چادر کھینچنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر بیچاری جو عام عوام ہیں ان کے لیے کس طریقے سے مشکلات کھڑے کیے جا رہے تھے۔ ہماری یونیورسٹی، بلوچستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی تک پہنچنے میں کس قدر تاخیر کا شکار تھے وہ، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مریض جو تھے، بہت سے ایسی جانیں تھیں، بہت سے لوگ خطرناک کنڈیشن میں پہنچ گئے تھے اس دھرنے کی وجہ سے۔ تو حکومت کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے، اور ضرور آپ احتجاج کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے جو ایک فرائض ہیں انہیں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کا جھنڈا، پاک فوج، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ جی تھینک یو۔ جس سے کہ باقی ہمارے بہنوں نے بتایا، ہماری خواتین پارلیمنٹیرینز نے بتایا، بالکل اسی ٹاپک پہ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں کہ پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ ہر شہری کا حق ہے۔ اس ملک کے قانون نے، آئین نے یہ حق سب کو دیا ہے، لیکن ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ پروٹیسٹ مینز کے قانون اور آئین کے دائرے اختیار میں رہ کر، کیونکہ قانون نے ریاست کو اور شہری کو جو اختیارات دیے ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ تو وی ہیو ٹو کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، پھر ہماری پروٹیسٹ جو ہوں گی، جو ہمارے معاملات ہوں گے اسی حساب سے ہوں۔ وائلنٹ پروٹیسٹ کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے، اور پیسفل پروٹیسٹ کو ہم نہ صرف ان کا حق سمجھتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ بی وائی سی جو ابھی پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے گوادر میں، گوادر راجی موچی کے نام سے، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ گوادر میں ابھی ہمارے بہت سارے سی پیک کے ایونٹس ہونے والے ہیں، سی پیک کے ڈیلیگیشنز آنے والے ہیں، سی پیک کے حوالے سے بہت ساری ہماری میٹنگز ہونے والی ہیں، اس کے علاوہ ہماری نیشنل پروگرامز ہونے والے ہیں، بلوچستان گرین پروجیکٹ کے حوالے سے گوادر میں پروگرامز ہونے والے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے، تو بہت ساری چیزیں ہماری آلریڈی شیڈیولڈ ہیں۔ تو جو ڈیٹس وہ بتا رہے ہیں، جن ڈیٹس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم گوادر میں یہ ریلی کریں گے، یہ موچی کریں گے، اس سے نہ صرف گوادر میں ڈسٹربنس ہوگی بلکہ پورے بلوچستان پہ اس کے اثرات پڑیں گے۔ وہ اثرات اس طرح پڑیں گے کہ جو ڈیلیگیشنز، جو وزٹس، جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ متاثر ہوں گی اس ریلی سے، اور ہم بی وائی سی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تھرو دس پریس کانفرنس کہ آپ بلوچستان کے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جہاں آپ چاہیں آپ درخواست دیں، اس متعلقہ علاقے کی ڈی سی کو یہ درخواست دیں اور کہیں کہ ہم نے اس ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا ہے۔ ہم نہ صرف آپ کو جگہ دیں گے بلکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، آپ کو تحفظ بھی کریں گے۔ آپ جو خواتین ہیں بی وائی سی میں وہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ بلوچستان کی بیٹیاں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بی وائی سی اور بی وائی سی کی جتنے بھی یہ ایکٹیو جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں
پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی جاتی. ہم صرف اپنے اظہار خیال کا حق چاہتے ہیں. تو ہم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اظہار خیال کا حق چاہتے ہیں اور قانونی طریقہ کار سے, تو قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہی کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو گیو اپلیکیشن ٹو دا ڈی سی. آپ پہلے اس علاقے کے ڈی سی کو اپلیکیشن دیں گے, پھر وہ ڈی سی آپ کو جگہ دے گی ادھر, اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے تمام ملکوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تمام ہماری پارلیمنٹیرینز ہماری بہنیں, اور آج میں یہ کہوں گی کہ صرف ہم پارلیمنٹیرینز نہیں, کیونکہ ہمارا تعلق جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم ڈفرینٹ پارٹیز سے بھی ہمارا تعلق ہے, لیکن آج ہم ایک عورت کی حیثیت سے, ایک خاتون کی حیثیت سے, ایک بلوچستانی, ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم یہاں پر موجود ہیں. جس طرح سے آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا کہ کل ہماری اسمبلی میں وومن کوکس بھی ہمارا بنا ہے, جن کے لیے انہوں نے پوری تفصیل آپ کو بتائی کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم خواتین کے لیے, ان کے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو ایک مضبوط اس میں ہمیں واپس اس کا آنسر آتا ہے. اس کے علاوہ میں اپنی بیٹی مہرنگ بلوچ صاحبہ کو یہ کہوں گی کہ آپ ہماری بیٹی ہو, آپ ہماری عزت ہو. ہم بھی بلوچستانی ہیں, ہم بھی بلوچ ہیں, ہم نے بھی زندگی کی جدوجہد, ہم نے بھی اسٹرگل کیا ہے. اس اسٹرگل کے بعد ہم بھی کسی جگہ پہ پہنچے ہیں. مقصد ہمارا لوگوں کی خدمت کرنا اور آگے اپنی آواز پہنچانا ہے. وہ پلیٹ فارم چاہے ڈیفرنٹ ہو, وہ اپنے پلیٹ فارم سے کر رہی ہیں, ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے ہم نے اپنی لڑائی لڑی ہے.